اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمان علی شان ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ تو تاریخ اسلامی میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو قربانی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اور پورے خاندان نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ واقعات دہراتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں، اور ان میں جو ہماری رہنمائی کے لیے سبق ہیں ان کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ امام علی مقام کی پیدائش ہوتی ہے 4 ہجری کا شانہ فاطمہ میں جلوہ گر ہوئے حسین پیارے نانا پاک کی آغوش میں ڈالے گئے حسین۔ اللہم آت الحسین صبر و اجرن کی لب پہ آئی دعا، الہی میرے حسین کو صبر و اجر کرنا عطا۔ چہرہ حسین پہ جب رحمت للعالمین نے ڈالی نظر، آنے والی آزمائشوں کی دے دی سب خبر۔ لے کے گود سے کندھوں تلک ملتا رہا پیار ہی پیار، آتی ان سے خوشبو جنت تو فرمایا انہیں جنتی جوانوں کا سردار۔ 4 ہجری مکہ سے جب ہجرت کر کے ہیں تو 4 سال گزر گئے ہیں، تو یہ اللہ پاک نے سیدہ کائنات کے گھر میں پیارے بیٹے عطا فرمائے۔ تو 61 ہجری 56 سال کی جب عمر ہو گئی، 61 ہجری کا محرم آ گیا، لیے آزمائشوں ابتلاؤں غموں کا ہجوم، پیکرے صبر و رضا مکہ مکرمہ سے چلے تھے سوئے کربل لیے قافلہ مظلوم۔ میدان کربل میں قافلہ حسین نے لگا دیا تھا ڈیرا، بھوکے پیاسے معصومین کو یزیدی گماشتوں نے آ گھیرا۔ اشرف داستان کربل نہیں کی جا سکتی بیاں، بے گور و کفن شہداء کے لاشیں بکھرے تھے جہاں۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری آ گئی منظوم، تو آگے چلتے ہیں۔ جب میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے غیر قانونی طور پر یزید کو نامزد کر دیا امارت کے لیے، تو صحابہ کرام تو خال خال ہی رہ گئے تھے، تابعین تھے یا تبع تابعین تھے۔ تو زور ڈالا اس نے اپنے گورنروں کے ذریعے کہ بیعت کر لیں، اور سارے لوگ شاید بیعت کر لیتے، کر بھی لی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسے بدقماش یزید کی آپ علیہ السلام بیعت کرتے۔ تو پھر چل پڑے ہیں، بہت لمبا واقعہ ہے۔ حج کا موقع تھا، مدینہ سے شروع ہوئے روانہ، سب نے روکا۔ آپ کے جو دوسری والدہ سے بھائی تھے محمد بن انفیہ، انہوں نے تو بہت ہی زور لگایا کہ کوفی وفا نہیں کریں گے تو بھائی نہ جائیں آپ، پھر بچوں معصوم کو لے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر کوفیوں کے خطوط آ رہے تھے، مجبوراً آپ کو یا جیسے اللہ کی مرضی تھی جانا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر لوگوں یوں مارکائے کربلا بپا ہوا، لشکر یزید کے سامنے حسین تھا ڈٹا ہوا۔ یزیدیت جیت کر بھی ہار گئی، حسینیت کو قائم عظیم مثالیں صبر و قرار گئی۔
تو اب آخری حصے میں صرف بیان کرتا ہوں کہ کل تک تو سارے جتنے آپ کے ساتھی تھے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، معصوم اصغر بھی شہید ہو گئے۔ کل کے دن پھر حضرت امام حسین باقی رہ گئے یا خواتین رہ گئی۔ تو آج میں بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان خواتین کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں خیموں میں عزت مآب جو بیبیاں تھیں، ان میں پہلا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ہے، جو امام علی مقام کی ہمشیرہ تھیں۔ دوسری ہمشیرہ ام کلثوم تھیں۔ تیسری حضرت رباب بنت امراء القیس، یہ زوجہ محترمہ تھیں اور حضرت علی اصغر کی والدہ تھیں۔ چوتھی سیدہ سکینہ بنت حسین 4 سالہ بیٹی تھی۔ مشکل سے بیان ہو رہا ہے۔ اس شہزادی نے جب بابا کا سر مبارک دیکھا، ظالموں نے تن سے الگ کر کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تو بے ہوش ہو گئی۔ یہ سکینہ تھی، تو قید کر لی گئی جب سب بیبیاں، تو یہ بیمار تھیں۔ اور 5ویں ام البنین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ خواتین تھیں جنہوں نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا، اور ان کو پھر لے کے چلی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ وہ جو گورنر تھا ابن زیاد، جس نے لشکر کشی کی اور آپ کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا، تو اب ان کو پکڑ کر کے قید کر لیا گیا ہے، جکڑ لی گئی۔ تو اس کے سامنے ابن زیاد کے جو خطبہ دیا ہے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچی ہیں، وہ تکبر سے کہنے لگا بیبیوں کو جو قید ہیں، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جرت ایمانی دیکھیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا۔ فرمایا، جب اس نے کہا نا تمہارے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے فرمایا ہر حال میں پیارے اللہ کا شکر ہے۔ اے ابن زیاد، تو سمجھتا ہے کہ تو غالب آ گیا، تو کامیاب ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور تجھے ذلت اور رسوائی کا تخت دیا ہے۔ جو ہوا وہ ہمارا امتحان تھا اور اللہ کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد جب کوفے پہنچتے ہیں اس طرح قیدی باندھے ہوئے، تو کوفے والوں کو جو خطاب کیا وہ بھی تاریخ میں سنہرے حروف میں یادگار ہے۔ فرمایا، اے کوفے والو سنو، کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ سنو، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، خط لکھ لکھ کر ہمیں بلایا، اور آج ہمارے قیدی بن کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ خدا کی قسم، تم نے نبی کے جگر کے ٹکڑوں کو قتل کر دیا۔ اب تمہارے چہروں پر تا قیامت کالک بھی لگے گی اور لعنت بھی برستی رہے گی۔ یہ دل خراش خطبہ سن کر کوفی، جن کے بارے میں آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کوفی لا یوفی،
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا تھا تو اب آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، لیکن ڈٹائی سے سارے انہوں نے جھکا لیے اور رونے لگ گئے۔ تو ان کیفیات میں ان بیبیوں نے وقت گزارا ہے۔ پھر آگے پوری ہسٹری ہے، پھر واپسی پہ سر دے دیا، اور جو جسد مبارک تھا کربلا میں پھر اس کے ساتھ لگا کے پھر بن گیا آپ کی آخری آرام گاہ۔ تو وہاں بھی یزید کے دربار میں بھی آپ بولی ہیں جو الفاظ چند وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا اے یزید، جتنا زور لگانا ہے لگا لیا تو نے، سازشیں کر لیں، خدا کی قسم تو ہماری بھی جان تو لے سکتا ہے، لیکن قیامت تک تجھ پہ آنے والی امت لعنتیں برساتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیارے خاندان سے عقیدت محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر زندگی کے لمحے میں حق کا ساتھ دیں، باطل جیسی بھی صورت میں آتا ہے اس کی مخالفت کریں۔ تو آئیے اسی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، پیارے اللہ، ہم تیرے کرم کے بھکاری ہیں، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ جو میدان کربلا میں اتنی دل خراش کیفیت میں سب سے آخری خواہش کیا تھی کہ لوگوں تھوڑا وقفہ دو مجھے، میں اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لوں، نماز پڑھ لوں۔ بختوں نے اجازت تو دے دی، تو کیا باتیں کی ہوں گی اللہ سے، اور کیا آگے منظرنامہ ہوگا۔ نانا جی انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرا صاحبزادہ جس کو میں نے بچپن میں زبان چسوائی، میرے کندھوں پہ کھیلتا رہا، آج کلمہ پڑھنے والوں ہی نے رہتی دنیا تک اپنے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا ہے۔ استقبال کے لیے تیار ہوں گے اپنے پیارے نواسے کی، انہی کا صدقہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں سے مل کر مولا ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم پہ کرم نوازیاں فرما، ہمیں وہ بنا جو جس کے لیے شہادت امام علی مقام ہوئی، اس ایمان کی سربلندی کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کی کیفیت روحانی جسمانی طور پہ وہ ہو جو اسلام کا تقاضا ہے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو چادر زور عطا فرما، حیا والی زندگی عطا فرما۔ جو ہمارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، انسان ہیں، روزگار کے ہیں، بچوں کے ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں تو بیٹا نہیں ہے، اس کی بھی اللہ نے بتا دی، وہ دعائیں خود ہی بتائی ہیں، خود ہی کہتا مانگو، وہ خود ہی دیے جا رہا ہے۔ ایک تسلسل ہے زندگی کا، ایک بہاؤ ہے، یہ عارضی زندگی آگے کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں مولا تجھ سے نہیں مانگے تو کون سے مانگے، تیرے سوا ہمارا ہے ہی کوئی نہیں، تو جوڑ لے ہمیں اپنے ساتھ، شیطان کی شیطنیت سے بچا لے، بیٹیوں کو، بہنوں کو چادر تطہیر عطا فرما۔ صبح ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی چاہے ایک آیت دو آیت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہم اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک سے جڑنے کی ترجمے کے ساتھ۔ صرف و ناف تو نہیں ہمیں آتا، لیکن تو کھول دے، ہمارا فہم کھول دے مولا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو پڑھیں قرآن پاک میں وہ ہمیں سمجھ آئے، جب سمجھ آئے تو پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چھوٹا سا خطہ تو نے اپنی دیوی توفیق سے دیا ہے، اس کو ہر لحاظ سے روحانی، علمی، فکری عروج عطا فرما۔ ہم ہوں نہ ہوں یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اہتمام کے ساتھ بہنیں بیٹیاں آتی ہیں سارے کام چھوڑ کر، کس لیے؟ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتی ہیں اخلاص کے ساتھ۔ اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ابھی زبان سے نکلتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ایک دعا ہے، درخواست نہیں ہے کہ اللہ تو فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد تو نے ترجمہ قرآن کی توفیق عطا فرمائی ہے، کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھیں، پیاری کتاب کو، ہے تو عربی مبین میں، ہم پہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، اس کے مطابق ہماری زندگیاں گزریں، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارے نور عطا فرما، یا نور نور قلبی۔ ربنا، کیا پیاری دعا ہمارے ابا کو آپ نے سکھائی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھول ہو گئی تو تجھے تو پتہ تھا، اس لیے دعا بھی سکھا دی، جب دعا پڑھی تو معاف بھی کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، نہ کہ دونوں رکھا ہے، اماں حوا کو بھی اپنے آپ کو بھی، یعنی ہم اکیلے کی دعا نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو مغفرت نہیں فرمائے گا، وَتَرْحَمْنَا، رحم نہیں کرے گا ہم پر، تو ہم لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو یا اللہ، ہم بھی اس دعا کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم پہ کرم فرما، رحم فرما، معافی فرما دے، جو اب تک اس لمحے سے پہلے حقوق اللہ، حقوق العباد میں کوئی خامی کوتاہی رہ گئی تو مولا معاف فرما دے۔ تو غفور رحیم ہے، استغفار کرتے ہیں ہم، تو استغفار کو پسند کرتا ہے، ہم توبہ کے طالب ہیں، تو توبہ کو بھی تو فرتا ہے، اور تجھے تو کون کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے۔ تو آج ہم سانحہ کربلا کی تھوڑی گفتگو کی ہے، اس کے صدقے میں، شہداء کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے آنے والے امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ ساری پہ ہماری آمین قبول فرما لے۔ ہمارا کوئی مسئلہ معاشرتی، معاشی، سماجی ایسا نہ ہو جس میں ہمیں پریشانی ہو، مولا کرم فرما، کرم کر اپنے آئینے، نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے مولا تیرے پیارے محبوب کی امت میں ہے، بس امتی ہونے کا لاج رکھ لے۔ کلمہ تو نے ہمیں انہیرٹ دیا وراثت میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اگلی منزل ہے کہ اس کے جتنے تمام تر تقاضے ہیں وہ ہم پورے کریں اور ایمان والے بن جائیں، مسلمان سے مومن بن جائیں مولا، ہر لحاظ سے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا واسعا، حلالا طیبا وشفاء من کل داء وعملا متقبلا وعلما نافعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے، اللہ اپنا فضل فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، اور جو ہماری دنیا سے چلے گئے مولا ان کی برقی زندگی میں آسانیاں فرما، ان کی قبروں میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں، اور آخرت میں حساب کے پلڑے بھاری ہوں،
اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ددیال میں، ننال میں، سسرال میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔